السلام علیکم۔ پیچ ٹری الٹیمیٹ ٹریننگ میں خوش آمدید، اور آپ اس کورس کی 7ویں ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ بزنس چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، انوینٹری کے بغیر نہیں چل سکتا۔ انوینٹری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب ہم کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو ہمارا ایک پلان ہوتا ہے۔ جیسے ہم پہلے یہ مائنڈ بناتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ کچھ بنا کے بیچنا ہے، کچھ خرید کے پیک کر کے بیچنا ہے، کسی کمپنی کو سروس دینی ہے، مثلاً پیکیجنگ سروس، اسٹچنگ سروس، مارکیٹنگ سروس وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر ہم کوئی پروڈکٹ بنا کے بیچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پروڈکٹ کے لیے را مٹیریل اسٹاک کرنا ہوگا۔ را مٹیریل صرف ایک قسم کا بھی ہو سکتا ہے، اور ایک سے زیادہ چیزیں بھی را مٹیریل میں اسٹاک کی جا سکتی ہیں۔ تو انوینٹری خام مال بھی ہو سکتا ہے اور تیار مال بھی، اور جو مال پروڈکشن کے مرحلے میں ہوتا ہے وہ بھی انوینٹری ہی کہلاتا ہے۔ سروسز کے بزنس ماڈل میں عموماً انوینٹری نان اسٹاک آئٹم یا سروس کی صورت میں کنسیڈر کی جاتی ہے۔ مثلاً اگر ایک ڈاکٹر کی اکاؤنٹنگ کی جا رہی ہو تو اس کی سروس بطور سیلز انوینٹری کنسیڈر کی جائے گی۔ تو اگر آپ پروڈکٹ یا سروس بیسڈ بزنس کریں یا پھر ناٹ فار پروفٹ بزنس، انوینٹری مینٹیننس کسی نہ کسی شکل میں کرنی ہی ہوگی۔ پیچ ٹری کا انوینٹری پروسیس بہت سمپل ہے، اور اس لیسن میں ہم انوینٹری پروسیس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم انوینٹری اور وینڈر کی ڈیفالٹ سیٹنگز کو کمپنی کی پالیسی کے حساب سے ایڈجسٹ کریں گے تاکہ ہماری اکاؤنٹنگ کنسسٹنٹ ہو اور ہمیں بار بار ایک جیسی معلومات فراہم نہ کرنی پڑے۔ پھر اگر چارٹ آف اکاؤنٹس نہ بنا ہوا ہو تو ہم انوینٹری سے متعلق اکاؤنٹس بنائیں گے، جیسے سیلز اکاؤنٹ، کاسٹ آف سیلز اکاؤنٹ اور آپریٹنگ ایکسپینس اکاؤنٹ، ورنہ ہم موجودہ چارٹ آف اکاؤنٹس میں رد و بدل کر کے اپنے حساب سے اکاؤنٹس سیٹ کریں گے۔ پھر ہم انوینٹری آئٹمز ایڈ کریں گے، اور ساتھ ہی میں آپ کو مختلف انوینٹری آئٹمز کے بارے میں بتاؤں گا۔ پرچیز آرڈر کے ذریعے انوینٹری آئٹمز آرڈر کریں گے۔ پرچیز آرڈر کی ضرورت اور فائدے کو میں آگے تفصیل سے بیان کروں گا۔ جو پارٹیسپینٹس سروس بیس بزنس کی اکاؤنٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ اگلے سٹیپس اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ چونکہ آئی ٹی سکسیس سینٹر ایک سیلز اینڈ سروس بیس بزنس ہے، لہٰذا میں اسٹاک آئٹم اور سروس انوینٹری دونوں آرڈر کرنا سکھاؤں گا۔ انوینٹری آئٹمز کو پرچیز آرڈر کے مطابق ریسیو کریں گے۔ انوینٹری آئٹمز ریسیو کر کے اپنے وینڈرز کو ریسیوڈ آئٹمز کے اگینسٹ پیمنٹ ٹرمز کے مطابق ادائیگی کریں گے۔ پھر اپنی پیچ ٹری انوینٹری کو اپنی شیلف انوینٹری یا فزیکل انوینٹری کے ساتھ ریکنسائل کریں گے۔ اگر شیلف انوینٹری میں کسی بھی نقصان کی وجہ سے کمی ہوگی تو وہ کمی ہمیں پیچ ٹری میں ایڈجسٹ کرنی ہوگی۔ ایک دفعہ دوبارہ بتا دوں کہ اسکرین پر نظر آنے والے انوینٹری پروسیس فزیکل پروڈکٹ بیس بزنس کے لیے ہیں۔ اگر آپ صرف سروس بیس بزنس کے لیے پیچ ٹری یوز کرنا چاہتے ہیں تو آخری 4 اسٹیپس آپ کے بزنس ماڈل کے لیے نہیں ہیں۔ پاکستان میں ہونے والے بزنس کا 70% سیلز اینڈ سروس کے بزنس ماڈل پر کام کر رہا ہے، یعنی صرف 30% بزنس مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ کمپنیز کافی بڑی ہیں اور پرانی ہونے کی وجہ سے وہاں جاب حاصل کرنا نہایت صبر آزما مرحلہ ہے، جبکہ دوسری جانب انہی مینوفیکچرنگ کمپنیز کو سروس دینے والی کمپنیز کھلتی رہتی ہیں، اور ہر کمپنی آپ کے لیے جاب یا کانٹریکٹ حاصل کرنے کا ایک نیا موقع فراہم کرتی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ بطور اکاؤنٹنٹ ہی کسی کمپنی کو اپروچ کریں، آپ بطور سافٹ ویئر ایڈمنسٹریٹر یا وزٹنگ اکاؤنٹس آڈیٹر کے طور پر بھی اپنی سروس آفر کر سکتے ہیں۔ میں خود کفیل پاکستان کا ایکٹیوسٹ ہوں، اور آپ اپنا فری لانس بزنس کیسے شروع کر سکتے ہیں کے ٹاپک پر ایک کورس لانچ کر چکا ہوں۔ رجسٹریشن بالکل فری ہے۔
رجسٹریشن لنک ریسورس سیکشن میں موجود ہے۔ پروفیشنل کمپیوٹرائزڈ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کو اچھی طرح سیکھیں اور خوب پریکٹس کریں۔ آپ بہت جلد اپنی انکم میں زبردست اضافہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ انوینٹری کی اکاؤنٹنگ کے لیے استعمال ہونے والے اکاؤنٹس کو انوینٹری اکاؤنٹس کہا اور لکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی سکسیس سینٹر کا بزنس بالکل نیا ہے، لہٰذا انوینٹری اکاؤنٹ کا اوپننگ بیلنس 0 ہوگا۔ اگر آپ موجودہ بزنس کی مینول اکاؤنٹنگ کو کمپیوٹرائزڈ کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو ہر انوینٹری آئٹم کو ایڈ کرتے وقت اس کا ایکچوئل اوپننگ بیلنس بھی انٹر کرنا ہوگا، کیونکہ انوینٹری آپ کے بزنس کا ایسٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کرنٹ انوینٹری ایڈ نہیں کی تو آپ کی بیلنس شیٹ، انکم اسٹیٹمنٹ اور کیش فلو پر اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا۔ انوینٹری اکاؤنٹ کا بیلنس پرچیزز کرنے سے انکریز ہوگا اور سیلز کرنے سے ڈیکریز ہوگا۔ اگر انوینٹری آئٹمز میں سے کچھ ناقابل استعمال ہو جاتے ہیں یا چوری ہو جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے فزیکل انوینٹری آئٹمز کاؤنٹ میں کمی ہو جاتی ہے تو اس قسم کے لاسز بھی انوینٹری اکاؤنٹ کے بیلنس میں کمی کریں گے۔ انوینٹری لاسز کو شرنکیج کہا جاتا ہے، اور شرنکیج کا شمار نہ تو سیلز میں ہوتا ہے اور نہ ہی ایکسپینس اکاؤنٹس میں۔ اسی لیے پروڈکٹ بیس بزنس کرنے والے حضرات کو وقتاً فوقتاً فزیکل انوینٹری کاؤنٹ کرتے رہنا چاہیے۔ لارج آرگنائزیشنز میں یہ کام انوینٹری آفیسر یا اسٹور کیپر کا ہوتا ہے۔ اسمال بزنس میں یہ کام فلور سپروائزر یا اکاؤنٹنٹ حضرات کرتے ہیں۔ اب فزیکل انوینٹری کی انسپیکشن کب کرنی چاہیے یہ سراسر آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض کمپنیز فسکل ایئر کی کلوزنگ پر انوینٹری کاؤنٹ کرتی ہیں اور بعض کمپنیز میں منتھلی یا ویکلی انوینٹری انسپیکشن کی جاتی ہے۔ اگر فزیکل انوینٹری کی تعداد سافٹ ویئر کی انوینٹری سے کم ہو تو فزیکل کاؤنٹ کو ترجیح دی جائے گی اور سافٹ ویئر میں ایڈجسٹمنٹ انٹریز کر کے انوینٹری میں کمی کی جائے گی، ورنہ سیلز پروسیس میں پرابلم ہوگی۔ انوینٹری اکاؤنٹ کو کرنٹ ایسٹ کے طور پر لیا جائے گا اور اس کی اکاؤنٹنگ بھی کرنٹ ایسٹ کی حیثیت سے کی جائے گی، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بجٹنگ اور پلاننگ کے وقت امید کرتے ہیں کہ ہماری انوینٹری کرنٹ اکاؤنٹنگ پیریڈ کے دوران بک جائے گی اور کیش ایسٹ میں کنورٹ ہو جائے گی۔ دیگر اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر عموماً صرف ایوریج کاسٹنگ میتھڈ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن انوینٹری کاسٹنگ کے معاملے میں پیچ ٹری کو ایج حاصل ہے، کیونکہ پیچ ٹری 3 کاسٹنگ میتھڈز کو سپورٹ کرتا ہے۔ نمبر 1 فیفو یعنی فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ میتھڈ، نمبر 2 لیفو یعنی لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ میتھڈ، اور نمبر 3 ایوریج۔ اگر آپ کو ان میتھڈز کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا ہو تو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی بک کے پیج نمبر 287 سے 295 تک ضرور پڑھیں۔ اگر آپ نے لیسن نمبر 3 میں دی گئی PDF بک ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ابھی کر لیں اور اپنے کنسیپٹس بنا لیں۔ کاسٹنگ میتھڈ انوینٹری کے بیلنسز، کاسٹ آف گڈ سولڈ اور پروفٹ پر اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا جو بھی کاسٹنگ میتھڈ آپ چوز کریں سوچ سمجھ کر کریں اور پھر تمام انوینٹری آئٹمز اسی کاسٹنگ میتھڈ کے تحت ایڈ کریں۔ اکاؤنٹنگ کا کنسسٹنٹ ہونا نہایت ضروری ہے۔ زیادہ تر کمپنیز فیفو کو بطور انوینٹری کاسٹنگ میتھڈ کے یوز کرتی ہیں۔ مینول اکاؤنٹنگ میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں انوینٹری آئٹمز ہوتے ہیں، وہاں بیچارے کاسٹ اکاؤنٹنٹس انوینٹری کیلکولیشنز کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دی۔ جی ہاں، انوینٹری کیلکولیشنز کا تمام کام پیچ ٹری آٹومیٹیکلی کرتا رہتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی انوینٹری کی کاسٹ کو ٹریک نہیں کرنا پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں انوینٹری ایکسپینس اکاؤنٹ کی، جسے کاسٹ آف گڈ سولڈ کہا جاتا ہے۔ کاسٹ آف گڈ سولڈ یا کاگز میں تمام ڈائریکٹ کاسٹس آ جاتی ہیں اور یہ اکاؤنٹ انوینٹری آئٹم کی
ایکچوئل کاسٹ کیلکولیٹ کرتا ہے۔ ہر سیل پر کاگز اکاؤنٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور انوینٹری اکاؤنٹ میں کمی ہو جاتی ہے۔ کاگز اکاؤنٹ پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ یا انکم اسٹیٹمنٹ پر دکھایا جاتا ہے اور کمپنی کے گروس پروفٹ کو کیلکولیٹ کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی میں نے 6,000 روپے کی ہوسٹنگ خرید کر 10,000 روپے میں فروخت کی تو میری کاسٹ آف گڈ سولڈ تو 6,000 روپے ہوگی، لہٰذا میرا گروس پروفٹ 4,000 روپے ہوگا۔ گروس پروفٹ اور نیٹ پروفٹ میں فرق ہوتا ہے۔ گروس پروفٹ کی کیلکولیشن میں ہم آپریٹنگ ایکسپنس مثلاً اوور ہیڈز، سیلریز، یوٹیلیٹی ایکسپنسز وغیرہ کو انوالو نہیں کرتے۔ البتہ نیٹ پروفٹ کی ایویلیویشن کے لیے ہمیں گروس پروفٹ اور آپریٹنگ ایکسپنسز کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ 4,000 روپے فی سیل حاصل ہونے والا گروس پروفٹ بظاہر بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن اگر میری کمپنی کا آپریٹنگ ایکسپنس بہت زیادہ ہوگا تو نیٹ پروفٹ نہایت کم ہوگا۔ اب انکم اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ پروڈکٹ یا سروس کو فروخت کرنے سے سیلز انکم اکاؤنٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اضافہ کیش اکاؤنٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور اکاؤنٹس ریسیویبل میں بھی۔ مثلاً میں نے 10,000 روپے مالیت کی ویب ہوسٹنگ فروخت کی، پارٹی نے 5,000 روپے کیش بطور ایڈوانس ڈپازٹ ادا کیا اور بقیہ 5,000 روپے ڈیلیوری کے وقت ادا کرنے کی ٹرم رکھی، تو میری کمپنی کے سیلز انکم اکاؤنٹ میں 10,000 روپے کا اضافہ ہوگا اور اسی طرح کیش اکاؤنٹ اور اکاؤنٹس ریسیویبل میں 5,000 روپے کا اضافہ ہوگا۔ سیلز انکم کو کسی ایک ماسٹر اکاؤنٹ میں ریکارڈ کیا جا سکتا ہے یا ہم ہر سورس آف انکم کے لیے علیحدہ اکاؤنٹس بھی بنا سکتے ہیں۔ لیسن نمبر 5 میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ میں نے 3 مختلف سیلز انکم اکاؤنٹس بنائے تھے: سیلز ڈیش گرافکس، سیلز ڈیش ویب سائٹ اور سیلز ڈیش کانٹینٹ۔ سیلز انکم کو پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ میں دکھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لیسن نمبر 7 کا اختتام کرتا ہوں۔ آئندہ لیسن تک اجازت، اللہ حافظ۔